بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، سورہ اخلاص کا وہ وظیفہ، وہ عمل میں بتانے جا رہا ہوں جس کے بعد آپ کو کسی دوسرے وظیفے کی ضرورت نہیں رہے گی، اور انشاءاللہ آپ کے سبھی کام بنتے چلے جائیں گے۔ وظیفہ میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور کومنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور آگاہ کریں۔ معزز سامعین، بڑھتے ہیں آگے وظیفے کی طرف۔ سورہ اخلاص کا وظیفہ ہے یہ، جس کے ایک بار پڑھنے سے 1/3 قرآن پاک کے پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، اور 3 بار پڑھنے سے ختم قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ سورہ اخلاص اگر کوئی انسان مر جاتا ہے تو پڑھ کر اس کی بخشش کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں تو وہ بخشش کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کا فرمان ہے، جو انسان 10 بار سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے جنت میں اس کا ایک محل بنا دیا جاتا ہے، اور جو انسان کثرت سے سورہ اخلاص کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالی موت کے وقت اس کو اپنا دیدار کرا دیتے ہیں، اور اس کے جنازے میں فرشتوں کی ایک جماعت بھیج کر بخشش کا پیغام پہنچا دیتے ہیں۔ جس انسان کے جنازے میں فرشتوں کی جماعت شامل ہو تو آگے وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت سورہ اخلاص کو اس انسان کے لیے ذریعہ نجات بنا دیتے ہیں جو اس کا عامل اور جو اس کا پڑھنے والا ہوتا ہے۔ سورہ اخلاص کا عامل اگر 10 بار سورہ اخلاص پڑھ کر کسی کو بھی بیمار کو دم کرے تو اللہ رب اس کو شفا یاب کر فرما دیتے ہیں۔ سورہ اخلاص کے عامل کو وہاں سے رزق ملتا ہے جہاں اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ لوگ تحائف دے کر جاتے ہیں، غیب سے اس کی مدد ہوتی رہتی ہے اور اس کی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی ہیں۔ تو معزز سامعین، یہ سورہ اخلاص کا 1.25 لاکھ کا چلہ ہے۔ جو بھی کوئی انسان اس 1.25 لاکھ کے چلے کو زندگی میں ایک ٹائم کر لیتا ہے، وہ زندگی بھر امن اور سکون کی زندگی گزارتا ہے، اور اس کی مشکلات کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ مگر اس کے ساتھ ایک شرط ہے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں، گناہوں سے بچیں، اور 40 دن، 80 دن یا 120 دن آپ جو بھی ترکیب بنا لیں، اس ترکیب سے اس 1.25 لاکھ کے چلے کو پورا کریں۔ چلہ شروع کرنے سے پہلے ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں، اور چلہ کے خاتمے کے بعد بھی ایک تسبیح درود شریف کی پڑھیں۔ اگر آپ اس چلہ کو 40 دن میں ختم کرنا چاہتے ہیں تو روزانہ 3125 بار، اگر 80 دن میں ختم کرنا چاہتے ہیں تو 1562، 1562 بار روزانہ، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آسانی سے، آرام سے 120 دن میں اس کو مکمل کریں تو 1042 دفعہ روزانہ سورہ اخلاص کو پڑھیں، اور ہر دفعہ
سورہ اخلاص پڑھنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم ضرور پڑھیں، کیونکہ کوئی بھی عمل کرتے ہیں آپ، کسی بھی صورت کو شروع کرتے ہیں تو اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا بہت ضروری ہے اور لازم ہے۔ اس چلہ کے خاتمے کے بعد آپ ایک تسبیح درود شریف کی پڑھ لیں۔ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں جو اس عمل کو کرنا چاہتی ہیں تو ان کے لیے ترکیب تھوڑی مختلف ہے۔ وہ ایام مخصوصہ، وہ 5-7 دن جتنے بھی ہوتے ہیں وہ دن نکال کر اتنے دن بعد میں کر سکتی ہیں، ان کے لیے مسلسل 40 دن کی پابندی نہیں ہے۔ کوشش کرے کہ باوضو رہے اور برائی سے بچیں، ناپاکی کی حالت میں کبھی صورت نہ پڑھیں، ہمیشہ باوضو ہو کر یہ صورت پڑھیں، اس وظیفہ کو پڑھیں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اس چلہ کے مکمل ہونے کے بعد آپ کسی بھی کام کو ہاتھ ڈالیں گے، آپ کے کام بنتے سنورتے جائیں گے اور آپ کے زندگی کی تمام رکاوٹیں ختم ہو جائیں گی۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا خاص خیال کریں، اپنی آنکھوں کو غلط استعمال ہونے سے روکیں اور کوئی ایسا عمل نہ کریں جو شرعی حساب سے اسلام کے خلاف ہو۔ گناہوں سے بچیں، خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو اور دوسرے جو بھی آپ کے ساتھ لوگ ہیں ان کو گناہوں سے بچنے کی تلقین کریں۔ سورہ اخلاص کا عامل کسی بھی مریض کو 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کر اگر دم کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس مریض کو شفا یاب کر دیتے ہیں۔ اور سورہ اخلاص کا عامل 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد جس کسی بھی انسان کے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے، اللہ رب العزت اس کی دعائیں قبول فرماتا ہے، اور جس مقصد، جس عمل کے لیے یا جس انسان کے لیے یا جس کام کے لیے سورہ اخلاص کا عامل ہاتھ اٹھاتا ہے، دعا کرتا ہے، غیب سے اللہ رب العزت اس کے لیے راستے بنا دیتے ہیں اور وہ کام ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر آپ بھی سورہ اخلاص کے عامل بن کر اپنی زندگی میں بہاریں اور خوشیاں لوٹانا چاہتے ہیں تو ہمارے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق عمل کریں۔ انشاءاللہ بفضل خدا اللہ رب العزت آپ کے لیے آسانی پیدا فرمائیں گے اور آپ کی زندگی کے تمام تر مسئلے سنورتے جائیں گے، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی کسی قسم کی رکاوٹ نہیں رہے گی۔ میری طرف سے ہر خاص و عام کو اس عمل کی اجازت ہے۔ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو اور آپ کو کامیابیاں نصیب کرے، آمین ثم آمین۔